عمران خان اپنی لڑائی نہیں لڑ رہا، عمران خان پاکستان کی قوم کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ جب وہ 26 کروڑ لوگوں کے لیے مار کھا رہا ہے تو 26 کروڑ لوگ اسے واپس رسپونڈ کیوں نہیں کر رہے؟ بات یہ ہے کہ لوگ نکلتے ہیں، زور لگاتے ہیں، لیکن وہ جس لیول پہ نکلنا چاہیے وہ کام ابھی تک ہم نے ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ اور جب لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلے اس وقت گنڈا پور صاحب نے کام دکھا دیا تھا انفارچونیٹلی۔ بہرحال دوبارہ مومنٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سہیل آفریدی نے کوہاٹ میں اب جلسہ کیا، جلسہ اچھا تھا، تگڑا جلسہ تھا، لیکن جو پچھلے سال والا مومنٹم ہے وہ میں آپ کو صاف بتاؤں وہ ابھی تک نہیں بنا۔ جو مومنٹم علی امین گنڈا پور کو بنا بنایا ملا تھا نا، جو طاقت اسے بنی بنائی ملی تھی، سہیل آفریدی کو وہ نہیں ملی۔ سہیل آفریدی کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسے جلسے سے جو علی امین اپنا آخری جلسہ کر کے جاتا ہے۔ علی امین کا جو آخری جلسہ تھا اس کے اندر تو لوگ بات ہی نہیں سن رہے تھے، تقریر ہی نہیں سن رہے تھے، پنجاب سے لوگ گئے تھے پھر بھی جلسہ کا کامیاب یہ اس طرح جلسہ نہیں ہوا تھا جو پشاور میں علی امین آخری جلسہ کر کے گیا۔ تو یہ مومنٹم بالکل توڑ کر چلا گیا تھا۔ سہیل آفریدی اب اس کو اوپر کی طرف اٹھا رہا ہے، کرتے کرتے کافی بہتری آ گئی ہے، لیکن میں آپ کو صاف بات بتاؤں تو پچھلے سال جتنا مومنٹم نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے بنا لیا تھا۔ لیکن بڑے سخت بیانات ہیں جو اب شروع ہو گئے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ ڈی چوک سے آزادی لے کر آئیں گے یا کفن پہن کر واپس آئیں گے۔ یہ بات علی امین گنڈا پور نے بھی کی تھی، لیکن گنڈا پور صاحب اپنی بات پہ پورا نہیں اترے۔ وہ کہہ رہے تھے میں کفن لے کر جاؤں گا، کفن پہن کر واپس آؤں گا، مر کے واپس آؤں گا، گولی کھاؤں گا، لیکن جیسے ہی گولی چلی علی امین گنڈا پور ڈی چوک سے فرار ہو گئے، بلکہ بہت پہلے ہی ایک چوک تھا وہاں سے فرار ہو گئے۔ پھر اس سے پہلے جب مقابلہ کرنے کا ٹائم تھا وہ پہاڑیاں چڑھ گئے۔ تو گنڈا پور صاحب نے سارا مومنٹم ہی توڑ کے رکھ دیا، اعتبار ہی لوگوں کا ختم کر دیا۔ اب سہیل آفریدی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، پہلے موقع ضائع کر دیا گیا۔ دیکھیں 2024 میں اور 2025 میں فرق کیا ہے یہ آپ سمجھیے۔ گنڈا پور کو ایسی کون کون سی چیزوں کی سہولت میسر تھی جو سہیل آفریدی کو آج میسر نہیں ہے۔ سہیل آفریدی کو زیادہ محنت کیوں کرنی پڑے گی، زیادہ کام کیوں کرنا پڑے گا، اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو میں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ 2024 میں موجودہ ملٹری رجیم یا عاصم منیر صاحب یا شہباز شریف صاحب ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کوئی یاری نہیں تھی۔ 2024 میں یہ اتنے تگڑے نہیں تھے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں جتنے تگڑے یہ 2025 میں ہو چکے، نمبر ایک۔ نمبر دو، بھارت سے لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ بھارت سے لڑائی ہوتی ہے مئی 2025 میں اور اس کے بعد ان کے طیارے گر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں کسی قسم کی بات چیت کی یا بیک فٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کارنامہ کر دیا، اسی کے بھروسے ہم بہت ٹائم گزار لیں گے۔ عاصم منیر صاحب کے پاس یہ طاقت کبھی نہیں تھی جو آج ہے۔ آج وہ فیلڈ مارشل بھی ہے، تاحیات استثنا بھی ہے اور تاحیات مراعات بھی ہیں، ان کو ہٹانے کا طریقہ کار بھی کوئی نہیں ہے۔ تو عاصم منیر صاحب 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد اپنے طور پہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر بنا چکے ہیں۔ ان کے دماغ میں تو یہی چل رہا ہے نا، وہ تو میرا رب جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور کسی کے ساتھ ہونا کیا ہے، وہ تو ایک ایک پتے کے بارے میں علم رکھتا ہے، تو ہوگا کیا وہ تو ہمارا رب جانتا ہے۔ لیکن وہ اس قدر اختیارات کے مالک نہیں تھے پچھلے سال جب گنڈا پور تھا، آج ان کے پاس بہت اختیارات ہیں۔ پھر چوتھا یہ ہے کہ تحریک کا مومنٹم بڑا بنا بنایا ملا تھا گنڈا پور کو، بڑا تگڑا۔ جب پہلا جلسہ ہوا نا تو 10 کلومیٹر تک عوام ہی عوام تھی، یعنی جلسہ گاہ تک پہنچنا ایک بہت بڑی مصیبت بنا ہوا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ وہ مومنٹم دوبارہ بنانا بہت مشکل ہے۔ علی امین کو بنا بنایا ملا تھا، سہیل آفریدی کو بنانا پڑے گا۔ پھر پانچویں ایک چیز یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس تب سادہ اکثریت نہیں تھی، نون لیگ کی حکومت چلانا ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، انہیں پتا تھا کہ اتحادیوں کے بغیر ان کی حکومت دھڑم سے گر جائے گی، مخصوص نشستیں بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ لیکن اب جیسے ہی یہ ہوتا ہے تو مخصوص نشستیں ان کے پاس چلی جاتی ہیں اور سادہ اکثریت بھی ان کے پاس چلی جاتی ہے، تو نون لیگ ہو گئی تگڑی، یہ پہلے نہیں تھی۔ تو یہ جب ساری چیزیں آپ پلس مائنس کرتے ہیں تو علی امین گنڈا پور کے پاس موقع آسان تھا، زیادہ تھا، بڑا تھا۔ سہیل آفریدی کے پاس اتنا موقع نہیں ہے، کمزوریاں زیادہ ہیں اور یہاں پہ اس کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی، بھائی اتنی سی بات ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے بھی اب وہی بات کی ہے جو سہیل آفریدی نے کی۔ عمران خان صاحب نے تو صاف کہہ دیا یہ آزادی یا موت، اتنی کلیئرٹی پاکستانیوں میں لانی پڑے گی، پاکستانیوں کو آزادی یا موت والے رستے پہ جانا پڑے گا، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں۔ تو کیا پاکستانی یا یہ قوم اس لیول تک جائے گی آنے والے دنوں میں؟ یہ سوال ہم سب کے دماغ میں ہے۔ لیکن جس دن پاکستانیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے مل کر نکلنا، یاد رکھیے گا اس دن کوئی نہیں روک سکے گا، اس دن ایک بندہ بھی نہیں مارا جائے گا۔ دیکھیں اگر پاکستانی نکلے نا، فرض کریں
1 लाख 2 लाख 4 लाख बंदे मर सकते हैं, कत्ल हो सकते हैं, शहीद हो सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी निकला है ना 1 करोड़ 1.5 करोड़ या 50 लाख ही पूरे पाकिस्तान में, तो याद रखिएगा एक बंदा भी नहीं मरेगा। एस्टेब्लिशमेंट कभी ऐसी जुर्रत नहीं करेगी, कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेगी। ये बात आप अपने पल्ले बांध लें। अच्छा, सुहेला अफरीदी ने कुछ मईशत के ऊपर बात की है कि मईशत की तबाही कर दी है, ये हो गया वो हो गया, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने बात की। फिर उन्होंने बताया जी कि मरियम नवाज की नाअहली के ऊपर उन्होंने बयान दिया कि ये मुझे बताएगी कि क्या करना है, इसको का और के लिखने की तमीज नहीं है, और करप्शन इन्होंने दबा के की हुई है। 5300 अरब की करप्शन तो अभी सामने आ गई है। तो ये सारी चीजें सुहेला अफरीदी साहब ने बताई। अच्छा, एक चीज मैं और बताऊं, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इस बात का इदराक होना चाहिए और ख्याल होना चाहिए। लेकिन पहले जरा जलसे में जुनैद अकबर साहब ने कहा कि ये अवाम की अक्सरियत है, ये कोई 2% के मौलवी नहीं है। मौलवियों को इन्होंने भी जवाब दिया ना, जो आपके कहने से आपकी तारीफें करेंगे। ये 26 करोड़ अवाम है जो इमरान खान के साथ जुड़ेंगे। इमरान खान जिसे जिंदाबाद कहेगा ये जिंदाबाद कहेंगे। इमरान खान जिस पर लानत भेजेगा 24 करोड़ अवाम उस पर लानत भेजेंगे। ये जनाब जुनैद अकबर साहब ने कहा, साथ मौलवियों को रगड़ा भी लगा दिया। अब नाज़रीन, जो एक सुहेला अफरीदी ने जरगा करवाया था ना, उसमें जो आए थे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नौजवान, वो रोशन की माँ और बहन की इज्जत देने पर ये फख्र महसूस करते हैं। ये कहते हैं जी फख्र हो रहा है, मगर अपने ही लोगों को इज्जत देना गुनाह बन जाता है। हमारे खिलाफ तो हर हरबा इस्तेमाल करते हैं ये। यानी कुलभूषण यादव की बहनें आती हैं, माँ बहन आ जाए, कोई उसकी बीवी आ जाए तो उनको इज्जत देते हैं, उनके घर की खवातीन को। लेकिन इमरान खान जो साबिक वजीर आज़म है पाकिस्तान, उसके घर की खवातीन को इज्जत नहीं देते। अच्छा, ये इमरान खान साहब की बहनें वहां बाहर जाकर बैठी हुई हैं और उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो उन्होंने तो धरना देने का फैसला किया हुआ, वो वहां बैठ गई। अब पीटीआई के कारकुन अगर आप देखें तो आज बहुत बड़ी तादाद में आए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बहुत बड़ी तादाद में अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। अब क्या ये लोग देर तक वहां पे ठहर सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली होता यह है कि जैसे जैसे रात को सर्दी बढ़ती है, मौसम सख्त होता है और वक्त गुजरता है, तो बहुत सारे जो वहां पे वर्कर्स हैं वो उठकर घरों को वापस चले जाते हैं, और थोड़े वर्कर्स जब रह जाते हैं तो पुलिस क्रैकडाउन कर देती है। यहाँ पे आलिया हमजा साहिबा ने, और पंजाब को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जितने लोग पहुंचे अडियाला जेल के बाहर, उनमें ज्यादातर लोग वो हैं जो पंजाब से आए, खैबर पख्तूनख्वा से भी आए हैं, लेकिन पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है और ये जेल पंजाब के अंदर मौजूद है, तो पंजाब से ज्यादा बड़ी तादाद में ऑब्वियसली लोगों ने आना था। तो लोग बड़ी तादाद में पंजाब से भी इकट्ठे हुए। आलिया हमजा साहिबा ने इंस्ट्रक्शन दी, लोग आ गए। अब उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हीं वर्कर्स की हाजिरी लगेगी और उन्हीं की तस्वीर और वीडियोस शेयर की जाएंगी जो आखिर तक पुरअमन अंदाज में इमरान खान साहब की बहनों के साथ मौजूद रहेंगे। ये उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों के साथ देने के लिए आलिया हमजा साहिबा ने इंस्ट्रक्शन जारी की है। बहरहाल पंजाब से बड़ी तादाद में वो कामयाब हुई हैं लोगों को पहुंचाने में। अडियाला जेल के बाहर इस फस्तायत और जुल्म के दौर में बड़ा मुश्किल होता है लोग अपने आप को आमादा करें, लेकिन लोग फिर भी बार बार निकल कर आते हैं। नाजरीन, साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी साहब से एक सवाल हुआ। आजकल वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज में आ जाते हैं बार बार। सवाल हुआ कि साबिक कप्तान पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर इमरान खान साहब को जेल में बंद किया गया है, लेकिन इसके ऊपर क्रिकेट वर्ल्ड खामोश है। ये सवाल हुआ और ये बाकायदा आर्टिकल लिखा है टेलीग्राफ ने, यानी एक बैनुल-अक़वामी अखबार ने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल के ऊपर शाहिद अफरीदी साहब से एक सवाल हुआ, उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो इतने बड़े क्रिकेट लेजेंड की ज्यादती उनके साथ हो रही है, उन्हें जेल में बंद किया, इसके ऊपर बोल क्यों नहीं रहे, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? तो शाहिद अफरीदी साहब का जो जवाब है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। यानी सवाल हुआ इमरान खान के बारे में, जवाब शाहिद अफरीदी दे रहे हैं, मैं खुश हूं कि फैज हमीद और दीगर अफसरान का एहतसाब हो रहा है। ये बात खुशाइंद है कि पाक फौज ने एहतसाब का अमल अपने अंदर से शुरू किया है। अब जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसका एहतसाब भी होना चाहिए। ये क्या जवाब? यानी सवाल किया गया कि इमरान खान साहब के साथ जुल्म हो रहा है, आप लोग क्यों नहीं बोलते, और ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। तो जवाब आ रहा है जी फैज हमीद के साथ बिल्कुल ठीक हुआ और एहतसाब होना चाहिए, और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि पाक फौज ने ये सिलसिला अपने आप से शुरू किया। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। या तो क्रिकेट पे बात करें और सियासत पे बात ना करें, और अगर सियासत पे बात करनी है तो फिर सवालों के जवाब देना भी सीखें, क्योंकि जब आप सियासत करते हैं तो लोग सवाल पूछते हैं। इमरान खान साहब की बहनें आज फिर अडियाला जेल के बाहर बैठी हैं और फिर मुलाकात नहीं होने दी गई, यानी मुलाकात का वक्त गुजर जाता है, उनको मिलने नहीं दिया जाता। अब एक लम्हे के लिए आप देखें ना ये तस्वीर, यहाँ इमरान खान की बहनें पुलिस के एक बैरियर के पास बैठी हैं,
اور انہیں اپنے بھائی کے پاس نہیں جانے دیا جا رہا. یہ تصویر ہم تقریباً روزانہ دیکھتے ہیں. کبھی یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھتے ہیں, کبھی یہ بارش میں بھیگتے ہیں, کبھی ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جاتا ہے, کبھی ان کے اوپر واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے. تو ہر طرح کی ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ کی جاتی ہے. کبھی انہیں اٹھا کر بہت دور دراز کسی علاقے میں چھوڑ کر پولیس بھاگ جاتی ہے. ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے بنائے جاتے ہیں. بہت سارا کچھ کیا گیا, لیکن اس کے باوجود ایک عجیب سی خاموشی ہے پاکستان میں. ہمیں کہیں موم بتی مافیا نظر نہیں آتا, انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں آتی نظر, آواز اٹھانے والے عورت کارڈ والے لوگ ہمیں نظر نہیں آتے. حیرت نہیں ہوتی آپ کو یہ سارا کچھ دیکھ کر؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آصفہ زرداری یا مریم صفدر, یہ دونوں میں سے کوئی ایک ایسے بیریئر کے پاس بیٹھا ہو اپنے باپ سے یا کسی رشتہ دار سے ملاقات کرنے کے لیے, تو پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیمیں, میڈیا کے جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں, وہ سارے لوگ یہ کیا کریں گے؟ یہ جناب آسمان سر پہ اٹھا لیں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ اس صورت میں ان سب نے کیا کرنا تھا. چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے نا شریف خاندان یا زرداری خاندان کے ساتھ, تو یہ پاکستان میں آگ لگاتے ہیں کہ جناب انسانی حقوق کا یہ ہو گیا, انسانی حقوق کا وہ ہو گیا, ایسے کر دیا ویسے کر دیا. ان کو اچھا یہ نا اس کا ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت یہ کیوں ہو رہا ہے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اس طریقے سے اس لیول تک معاملہ کیوں نہیں آیا پچھلے چند دہائیوں میں, 2-4 سال 10 سال 15 سال آپ لے لیں تو, حتیٰ کہ پرویز مشرف بھی اس لیول تک نہیں گیا تھا. دیکھیں نواز شریف اور آصف علی زرداری اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس حد تک جاتے یا اسٹیبلشمنٹ کو اس حد تک ٹکر دیتے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس لیول تک کھڑے ہو جاتے, تو ان کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی یہی کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ. وہ کیونکہ کھڑے نہیں ہو پائے اور عمران خان صاحب اس حد تک ڈٹ گئے, تو اس لیے سچویشن تھوڑی دونوں کے لیے مختلف ہے. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. لیکن مجھے اسٹیبلشمنٹ پہ حیرانی نہیں ہوتی, وہ وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے سیکھا ہے. انہیں مارنا آتا ہے اور وہ مار رہے ہیں, انہیں لڑائی آتی ہے وہ لڑائی کر رہے ہیں, انہیں اگریشن آتی ہے وہ اگریشن کر رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں یا انسانی حقوق کے علم بردار کہتے ہیں, وہ کہاں پہ ہیں؟ دیکھیں نا, انہوں نے تو انسانیت کے ساتھ کھڑے ہونا تھا.